جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ تو جب یہ بیٹا 182 برس کی عمر میں پیدا ہوا ہے تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کر اس کا نام رکھا۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی اس میں اسٹاف میں پسند ہے اور نے اسی کا نام لیا اور اپنے بچوں کا نام رکھ دیا۔ کوئی ایسی ایکٹریس جس کے ساتھ ہم بیٹی کا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ نام اٹھاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اس نام سے جوڑ دیتے ہیں اور منسوخ کر دیتے ہیں اور وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں جب یہ بیٹا 182 برس کی عمر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا نام نوح یہ کہتا رکھا کہ یہ ہمیں اس لعنت سے، اس قرض سے جو اس روح زمین پر ہے، اس کی وجہ سے ساری زمین لعنتی ہوئی ہے کہ ہمیں اس سے رہائی دے گا، اس لعنت کو دور کرے گا ہمارے خاندان پر، ہماری فیملی پر، بلکہ پوری دنیا پر جو لعنت آئی ہوئی ہے یہ بیٹا اس کا سبب بنے گا، یہ اسے رہائی دے گا، یہ اسے ہمیں نکالے گا۔ تو اس کو اس نے خدا کے لیے مخصوص کیا۔ 182 برس کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اسی کو اس نے خدا کے لیے مخصوص کر دیا کہ اگر زمین پر کوئی ہمارے خاندان سے یا فیملی سے لعنت کو دور کر سکتا ہے تو خدا نے بھی ہے، یہ بیٹا ہوگا، یہ بیٹا ہوگا، یہ بیٹا اس کا سوال ٹھہرے گا اور اس مان کو دور کرے گا۔ آگے اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس زندہ رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور لمک کی کل عمر 777 برس ہوئی۔ 777 کاملیت کی انتہا ہے، 777 جا کر کے اس کی عمر کل ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئی اس کے گھر میں، لیکن کسی کا ذکر سوائے نوح کے ہمیں نہیں ملتا، صرف نوح جو کسی خاص کاز کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جو جس کے ذمہ ایک بھاری ذمہ داری تھی کہ یہ ہمیں ہماری فیملی کو یا پوری دنیا کو اس لعنت سے رہائی دے گا، یہی وہ بیٹا ہے۔ تو اس کو اس نے مخصوص کر دیا اور بہت سارے اور بیٹے اور بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ وہی جو خدا کے لیے مخصوص ہے نا، وہی جس کے خاص مقصد کے لیے ادا کیا گیا، وہی جو خدا کی نظر میں تھے۔ اگر ہم چھٹے کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات مل جاتی ہے، اور ایسے ہی 8 نوح خدا کی نظر میں مقبول ہے، نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اچھا انسان، خدا کے خوف میں رہنے والا انسان، خدا کے ساتھ قربت رکھنے والا انسان، خدا کے ساتھ جڑا ہوا انسان وہی ٹھہرا جس کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک انعام دیا گیا، جس کے لیے دعا کی گئی، جس کو مخصوص کیا گیا، پھر وہی خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ ایک باپ کا 182 برس کی عمر میں پیدا ہوا ہے بیٹا جو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا اور اس کو خدا کے لیے مخصوص کر دینا ایک بہت بڑی قربانی تھی اس کے باپ کو دی، اور پھر اس بیٹے نے بھی اس قربانی کو یا اس کے لیے جو مخصوصیت تھی یا اس کے لیے جو کاز تھا اس کو بخوبی نبھایا اور خدا کے ساتھ وہ جڑا۔ پوری ہوئی زمین پر جب خدا نے ارادہ کر لیا، جب اس کا روح ملول ہوا، جب وہ کہنے کے پچھتایا، انسان کو پیدا کرنے سے پچھتایا، اس نے کہا کہ اب میں پوری اس زمین کو، پورے جو بھی اس کے ساتھ جانان قدرت ہے پودے جو بھی ہیں ان سب کو میں برباد کر دوں گا۔ جیسے اس ارادہ سے اس نے یہ سوچا تو اس کی نظر اکرام اس نوح کو پڑی اور اسے کہنا پڑا کہ نہیں، ایک شخص ہے جو اس زمین پر جو میرا خوف رکھتا ہے، جو میرے لیے مخصوص ہوا ہے، جس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہے، اس نے آج تک شرون بھائی سے کہا کہ وہ لائٹ تو بند کروا، تو میں اس کو موقع دوں گا کہ وہ اس زمین کے لیے کچھ کرے تاکہ یہ زمین پوری برباد نہ ہو، وہ بچائی جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نے کس طرح سے اس طوفان میں سے اپنے ہی خاندان کی
وہ بچ گئے. تو خدا نے اسی بیٹے کو جو اس کے لیے مخصوص تھا اسی طرح سے کام کیا اور زمین کی اس عدالت کو اس سیلاب سے اس طوفان سے اس کو دھو کر پاک کیا. یوں کہہ لو کہ زمین کو بھی بیپٹائز کیا گیا اور اس عدالت کو اس زمین سے ہٹا دیا گیا تاکہ ایک نئی دنیا آباد ہوئی اور وہ نام اس پر سے ہوئے. تو ایسے بے شمار ہمیں واقعات مل جاتے ہیں, ایسے پاپ مل جاتے ہیں, ایسے سرکار مل جاتے ہیں جن کی زندگیاں خدا کے ساتھ بہت جڑی ہوئی تھی. وہ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے رہے. کئی دفعہ وہ چونک گئے اپنی ذمہ داری سے سنائے بھی نہیں, لیکن خدا کی قربت کو, خدا کی محبت کو, خدا کے خوف کو وہ اپنی زندگی میں چنتا نہیں, وہ خوف میں نہیں. تو ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے داؤد کا. داؤد بھی بیٹا تھا, تب بھی وہ خدا کے خوف میں ہی زندگی گزارتا رہا, خدا کی تعریف کرتا رہا, خدا کی تمجید کرتا رہا. یہ دیکھ سب وہ سورج مانا بچپن میں ہی اس نے یہ دکھا تھا اور اگاتا تھا, اور بچپن میں ہی خدا کی اس قدرت کو اتنا باریکی سے کام کرتا کہ کئی دفعہ وہ ذکر کرتا ہے کہ شیر کا مقابلہ کیا, اس نے پھل کا مقابلہ کیا اور سارا کا سارا فوکس کو خدا پر رکھتا تھا کہ یہ خدا ہی سے ممکن ہے. اگر میں بچپن میں شیر کو مار کر اس کے جھگڑے کو کھول کر اپنے اس بیٹے کے مسیح پر مار پایا ہوں تو مجھے خدا کی قدرت ہے. ایمان خدا پر ہے, فوکس اس کی نگاہ میں خدا ہے, سارا کریڈٹ خدا کا ہے. وہ ہمیشہ خدا کو بدلتا رہتا ہے. جب وہ بڑھا کے لے گیا ضرورت کی لڑائی ہم نہیں کر جاتے, حالانکہ وہ بھی خدا کے نام سے جیتا تھا, وہ خدا کے نام سے آگے بڑھا تھا. اور جاتی ضرورت کیسے ایک چاند ایک 9-10 فٹ کے بندے کو اس نے مار کرایا اپنے اس لڑکپن میں, تو وہ بھی خدا ہی کریڈٹ دیتا ہے. تو اس کی جب زندگی کا اہتمام ہو رہا تھا تب وہ ایک نصیحت کرتا ہے. پہلا تاریخ اس کا 28واں باب اس کی قومی آئے, ایک نصیحت کرتا ہے اپنی آنے والی نسل کو, اپنے بیٹے کو. وہ نصیحت کیا ہے, انتہائی معنی کے ہے, سمجھنے والی ہے, اس نصیحت کو رکھنی. اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کا پہچان اور پورے دل اور روح کی مستحقی سے اس کی عبادت کر. اب وہ اپنا تخت چھوڑ رہا ہے, اپنی بادشاہت والا تخت جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے اور اپنے بیٹے سلیمان سے چند باتیں جو سمجھتا ہے ضروری ہے وہ بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی کو اول درجہ دیا, اور یہ جو بادشاہ ہے, یہ جو سونا چاندی آج ہمارے پاس ہے, یہ جو تخت ہے, یہ جو جلال ہے, یہ سارے کا سارا خدا باپ کا ہے, اسی نے ہمیں دیا ہے. تو اگر تو بھی میری طرح اس کے ساتھ جانتدار رہے گا, وفادار رہے گا, تو وہ بھی دے گا اس سے بڑھ کر وفاداری نبھائے, بڑھ کر لے گا تو وہ خدا باپ ہے. ہم اس کے ساتھ وفاداری کریں گے تو بلا شبہ وہ ہمیں دکھائی دے گی کہ وہ بھی وفاداری نبھا رہا ہے. اور کئی دفعہ ہم بے وفا بھی ہو رہے ہیں تب بھی وہ اپنی وفاداری کو نبھاتا ہے. ہمیں لکھا ہے کہ وہ اپنا انکار خود نہیں کرتا, وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. ہم ہی کے دفعہ اپنے وعدوں سے پھرتا ہے, لیکن داؤد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تو ہے میرے بیٹے, اسی کا وفادار رہنا, باپ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا, خدا باپ سے ہمیشہ جڑے رہنا, اس کی باتوں کو اور سننا اور اس کی تربیت کرنا, تب یہ خوب اقبال کی راہ نصیب ہوگی. اور یہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے یہ ہمیشہ اس پر تو قائم رہے گا, یہ تو اسے چھینا نہ دے گا. لیکن آپ ایک مشورے کرنا
مثال 22:6 کو پڑھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جسے وہ بڑھاپے میں بھی اسے دینا اپنے بیٹے کی ایسی راہ پر تربیت کر. اب تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. ہم نے ایک سیکھا اسکولوں اور کالج میں ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں. اب اسکولوں میں یا کالج میں بچے پورے دن میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ 4 گھنٹے 6 گھنٹے. اس کے بعد کا جو گزرا ہوا ٹائم ہے وہ گھر ہے. اور اس کے بعد 18 سے 6 گھنٹے کو اسکول اور کالج میں گزارتے ہیں. تو اس کے بعد جو باقی 24 سے 18 یا 16 گھنٹے کو گھر میں. تو اصل تربیت کا گھر ہے. اس کے ماں باپ ہیں تو اس کو تربیت دیتے ہیں. تعلیم اسکول اور کالج سے ملتی ہے اور تربیت وہ گھر سے پاتے ہیں, اپنے ماں باپ سے پاتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کا, تعلیم نہیں تربیت کا اس راہ پر سکھانا ہے اور وہ برابر کا دل سے ملے گا. انسان 23 کی 24 ہے انتہائی 23 کی 24 انسان 23واں باپ اس کی 24 انسان. سادی کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمان ہوگا. صادق کا باپ ہمیشہ شادمان ہوگا, وہ خوش ہوگا اپنی اولاد سے. صادق کا باپ یہ سب سے صادق قول ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں. بارہا انہوں نے اپنی کلیمی الفاظ کو رہے تو صادق کا باپ شادمان ہوگا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اس کی سنو. تو صادق کا باپ جو ہے وہ ہمیشہ شادمان رہتا ہے, وہ ہمیشہ اسے خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی کہے گا کہ اس کی سنو, اس کی سنو. اب تھوڑی سی تعلیم باپ اور ماں یہ کسی بھی فیملی کے لیے تو اہم ستون ہوتے ہیں. لیکن ماں چونکہ اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے تو باپ کی تھوڑی سی جو اس کی ایک شکل دکھاتی ہے اولاد کو وہ تھوڑی سی خوف کا ہوتی ہے. میرا باپ میرا باپ اس طرح, میرا باپ بھی برداشت کرے گا, میرا باپ کیوں کر دے گا, میرا باپ نہیں کرے گا. باپ کی اگر زندگی میں اگر بیٹا یا بیٹی کی غلطی کرتی ہے تو اس کو یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ عالم میں تیرے کو, یعنی اس کا ایک خوف ہر کے اندر وہ پیدا کر دیتی ہے. تو جب اولاد کے اور باپ کے بیچ میں ایک خوف آ جاتا ہے تو وہ قربت جاتی رہتی ہے. باپ کے ساتھ جب اس کی ماں, اس اولاد کی ماں جو تربیت کر رہی ہے, جب باپ کا ایک ایسا کریکٹر اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ بہت کلیل ہے, وہ سخت کلیل, وہ یہ مار کے مارے گا, وہ مانچی سے مارے گا, وہ ڈنڈا پھینکے گا, وہ یہ کرے گا. اس طرح کا ایک ماحول جب رکھتی ہے تو پھر اولاد میں تھوڑی بہت باپ کے لیے کچھ دراز سی پیدا ہو رہی ہے. اور کئی ماں نے ایسا دیکھا بھی ہوگا کہ جیسے ہی باپ کھا کے دم کرتا ہے تو وہ بیٹا جس کو باپ کا نام لے کر گایا گیا ہوا ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ ماں نے میری شاعری گانی ہے اور باپ نے میری سمجھ سنی نہیں, بیٹوں کی بات سنی نہیں, اور وہ شروع ہو جائے گا اور جو بھی اس کی مرضی ہوگی وہ پھر کرے. تو اس طرح کی زندگیاں ہمارے گھروں میں ایسی باتیں ایسے حالات ہمیشہ ہی ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے رہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات کو پیدا نہ ہونے دیں, ہم ان کی اچھے سے تربیت کریں, باپ کی محبت دکھائیں, اس کی جو اپنی اولاد کی قربانیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. کس طرح وہ محنت اور مشقت کرتا ہے وہ اولاد کو بتائیں کہ تو جو بزرگ کرنے کرتا ہے اس کے پیچھے تیرے باپ کا عمر پسینہ ہے, تو کچھ اسی طرح کا
تو جاتا سکول ہے لیکن سکول سے تو ہمارا لوگوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. تو ہم جو فیسیں بھرتے ہیں, ہم جو تیری کتابوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, جو تیرے نئے نئے کپڑے نئے جوتے لے کے دیتے ہیں, تو تیرے باپ کا خون پسینہ اس میں شامل ہے. تو بجائے یہ چیزیں سکھانے کے باپ کا خوف اس کے اندر بھرتے ہیں, جسے پھر باپ میں اور بیٹے میں ہمیشہ کسی ایک طرح رہتے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے اور بیٹا گھر سے اکثر باہر نکل جاتا ہے کہ باپ نے تو ہمیشہ مجھے ڈانٹنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ اور بیٹا بہت دور نکل جاتے ہیں. اور کئی باپ بھی ایسے ہیں جن کو اکثر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس نے بیٹے کو بھی ہاتھ میں یا گود میں پایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ بھی کر دی. ایسے باپ بھی دیکھنے میں اب ملتے ہیں کہ بیٹا گود میں پایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ بھی دی. اب جب بیٹا یہ چیزیں دیکھے گا تو کیا وہ اڈاپٹ نہیں کرتا؟ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوا کہ وہ بیٹا سگریٹ تو نہیں پیتا لیکن کوئی ماسک کی تیل اٹھاتا ہے اور وہ ایسے پاس کرتا ہے. ہوتا ہے ایسا گھر میں؟ یہ کہاں سے آیا؟ باپ سے, گھر سے. تو اگر ہم باپ کے سامنے یہ چیزیں کرتے ہیں, اور کئی دفعہ میں نوشی کا تو بچوں کے سامنے کی جاتی ہے اور بچوں سے ہی کچھ لوازمات بھی منگوائے جاتے ہیں. تو کئی دفعہ باپ گھر میں نوشی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس نئے نوشی کو اور زیادہ مزیدار بنانے کے لیے ان سے ہی لوازمات منگواتے ہیں. ہمیں نیمبو لا دو, ہمیں پھانسی لا دو, ہمیں پھانسی لا دو. تو وہ اولاد نہیں جاتی ہے اور ان کے لیے وہ چیزیں لے کر کے آتی ہے. لیکن بات کو جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور پھر جب وہ یہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو, یہ بڑا بڑا کام ہے. وہ ساری زندگی ان کے سامنے یہ کرتے رہے, انہیں سے چیزیں منگواتے رہے ہو. ہمارے محلے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جب وہاں سے شراب وغیرہ لینے آتے ہیں تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو یا بیٹے کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھایا اور ان کے سامنے وہ وہاں سے شراب شروع کرتے ہیں. تو بیٹی اور بیٹے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ یہ کیا کر رہا ہے, اور جب ایسے کام اپنی اولاد کے سامنے کریں تو پھر اولاد سے اچھے کام کی توقع کیسے رکھیں گے ہم, پھر کیسے برے کام سے منع کریں گے. وہ کہتا باپ تیرا دماغ خراب ہو گیا, کوئی اور ساتھی اچھا نہیں دیکھتا, اسی کے چینا لے آتے آج سب کو منع کرنا. وہ خاندان تو برباد ہونے, پھر پتر بڑا نافرمان ہو گیا جی, ہمیں اتنی بڑی بات ہو گئی تو وہی تو ان کو ایسے راہ پر لے کے جا رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسی کر رہے ہیں, ان پر ہماری خاص نگاہ رہے. پھر ہم اولاد کو جب منع کریں گے تو پھر ان پر ہمارے کہے ہوئے وہ الفاظ, ہماری وہ تعلیم, ہمارے وہ احکامات جو ہم اپنی اولاد کو دینا چاہیں گے وہ ان پر اثر کریں گے اور پھر وہ اس برے سے بچ بھی جائیں گے. لیکن پہلے اگر ہم بچے ہوئے ہوں گے تو, لیکن اگر ہم ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں رکھیں گے, کوئی ایسا ہماری لیے کام نہیں کریں گے تو کیسے ان کی تربیت بہتر ہوگی. کئی دفعہ ہم پرواہ نہیں کرتے, ہم جب گھر میں کسی بھی بات پر کوئی چھوٹی موٹی ایسی ناچاکی ہو جاتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان تو پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو ہم ایسے کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں. نہ بیوی پرواہ کرتی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے اور نہ خاوند پرواہ کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, اور اس کا سارا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر ڈال رہا ہے. اولاد بہت کچھ ہم سے اڈاپٹ کرتی ہے, آبزرو کرتی ہے. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو, وہ گالی گلوچ, وہ بھر کے تانے, وہ غمزے, وہ سب سنتی ہے, وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. اور پھر کیسے پھر ہم اپنی خدا سے توقع رکھیں کہ وہ ہمیں عزت دے گی, کیسے توقع رکھیں؟
بالکل اچھا ہونا ہی نہیں ہے، اولاد کی پرواہ نہیں ہے، جو منہ میں آیا وہ باہر بھی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ کئی ہو جاتی ہیں اس باتیں، لیکن کئی دفعہ ہمیں ان پر سہنا بحث کرنا پڑتا ہے، ان پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور سہنا پڑتا ہے تاکہ آنے والی نسل کو میں یہ سبق نہ دوں، ان پر میری یہ زندگی، ان پر میری یہ باتیں، ان پر میری یہ آواز، میرے یہ کلمات جو میں بکواس کرتا ہوں وہ میری اولاد اڈاپٹ نہ کرے، وہ اس سے کچھ برا نہ سیکھے۔ اور اکثر خاندانوں میں یہ ہوتا ہے اور اس کا تسلسل رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ اولاد نا وہ پہلے والا احترام دے گا۔ کیسے ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو تھے سب کے نام صحیح، ان سے ہم اپنی بات کرتے ہیں، وہ انپڑھ تھے، اسکول سے ناواقف تھے، بالکل بھی، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولاد وہ کرے، جیسی زندگی ہم نے گزارنی ہے ہماری اولاد اس زندگی نہ گزارنی ہے۔ تو انہوں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی، شاید ہر کیسے جواب نہیں دے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی نہ کسی بچے کو پڑھایا۔ اب ایک خواب تھا کہ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے یا جس طرح سے میں جی رہا ہوں، میری اولاد کو دکھ نہ دیتی، میری اولاد شاید ان دکھوں کو برداشت نہ کر سکتے، جس طرح کی میں زندگی کے اندر کٹھنائیاں دیکھ رہا ہوں، میری اولاد شاید ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنی مہذب فیصلہ کو دبا لیا اور سارے وہ فوکس اپنی اولاد کو دیا اور ان کو اچھی تعلیم دلوائی، اور وہ باپ جو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے وہ اولاد کو چھوڑے کہ یہ پورے کریں، وہ زندگی وہ لائف اسٹائل جو میں نے جینا تھا کہ میری اولاد سی، تو میں باپ میں سے نکلا، یعنی باپ کی خواہشوں کو لے کر نکلا اور اپنی اولاد کو دین کو اپنی خواہشات کو اولاد میں پوری ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنی زندگی میں بہت سارے کمپرومائز کیے، بہت سارے سمجھوتے کیے، بہت سارے ایسے سوالے کیے جو میری ذات کو تب اچھے نہیں لگتے لیکن میں نے کیے۔ لیکن آج اولاد ایک اچھا لائف اسٹائل ہے، ایک اچھا اسٹیٹس ہے، ایک اچھی جاب ہے، تو کبھی وہ فخر نہ کرے، کبھی بات کو نیچا نہ کرے، کبھی ان کی برائی نہ کرے کہ تسی کی کیتا پوری ساری کی یاد کر رہے نا، آج میں بنا کے میرا حصہ ہے۔ یسوع کی تعلیم یہ نہیں کرتی، یسوع نے ہمیشہ اپنے باپ کو دیا ہے، اسی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اسی کی تعلیم و تربیت ہمارے سامنے ہے، اسی کی فرمات ہمارے سامنے ہے، اس کا کلام ہمارے سامنے ہے، تو اسی نے ہمیں دکھایا کہ ویسا ہی گزار رکھو جیسا خدا کے پیڑے یسوع کا بھی تھا۔ تو اگر ہم ایسا مزاج چاہتے ہیں تو یسوع کو بہت ماننے کی ضرورت ہے۔ اس نے جو تعلیم و تربیت کی ہے، اس نے جو سکھایا ہے، اس نے جو ہمیں بتایا ہے، جو حکم دیے ہیں، ان کو غور جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح وہ ہر بات میں اپنے باپ کو اول درجہ دیتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے ہر کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر کام میں اپنے باپ کو اول درجہ دیں۔ ہم کسی بات پر بھی سمجھوتا نہ کریں، کسی بات سے بھی ہم انکاری نہ ہوں۔ وہ کام چھوٹا ہے، وہ کام بڑا ہے، وہ نوکری چھوٹی ہے، وہ نوکری بڑی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے باپ کی بہت ساری قربانیاں پنہاں ہیں۔ وہ آج باپ ہی کی وہ ساری قربانیاں ہیں جس سے ہم ایک سہل زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے خواب انہوں نے ادھورے چھوڑ دیے تاکہ ہمارے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ بہت سارے اپنی خواہشات کو دبا لیا تاکہ ہماری زندگیوں میں وہ خواہشات پوری ہو سکیں۔ تو باپ کا درجہ ہمیشہ اول رکھیں، باپ کی تعظیم ہمیشہ بڑھ کر رکھیں، باپ کی عزت کو کبھی سمجھوتا نہ کریں، کبھی اس کو نیچا نہ دکھائیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد جب اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی عزت و احترام ہی بھول جاتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے گھر جو باپ اور بیٹا گتھم گتھا ہے، گالی گلوچ تک دیتے ہیں دوسرے کو، مار کٹائی کرتے ہیں دوسرے کو۔ ایسے بھی خاندان ہم دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ میرا باپ ہی تھا،
جس نے ہمیشہ اپنی بہت ساری خواہشات کو دبایا، بہت سارے ایسے خواب اپنے دھورے چھوڑے، بہت ساری جگہوں پر سمجھوتے کیے تاکہ میری آج کی جو زندگی ہے وہ اس کو بہتر کر سکے۔ تو اولاد کا بڑا اولین فرض ہے کہ وہ باپ کی ساری قربانیوں کو یاد رکھے، یسوع مسیح کی ساری تعلیمات اپنے اندر رکھے اور اس کی کسی بھی بات کو کام نہ جانے، باپ کے حکموں کو ہمیشہ اولین درجہ دے، پہلا درجہ دے تاکہ اسی کا نمونہ دکھا سکیں، اسی کا وہ قول کہ میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں، میں اور باپ بھی، میں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں، میں جو باپ کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو سنتا ہوں اور وہی پھر آپ کو سناتا ہوں۔ تو ہر بات میں خدا یسوع مسیح باپ کو ہی اپنی ترجیح دیتے ہیں۔ میں جو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں، میرا باپ مردے زندہ کرتا ہے تو میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں، میرا باپ بیماروں کو چنگا کرتا ہے تو میں بھی بیماروں کو چنگا کرتا ہوں، میرا باپ معجزات کرتا ہے تو میں بھی معجزات کرتا ہوں، یعنی سب کچھ جو باپ میں دیکھتا ہوں وہی میں آج کرتا ہوں۔ تو اگر باپ ایسے کام دکھائے گا جس پر بیٹوں کو فخر ہوگا تو پھر وہ فخر سے کہیں گے کہ میرے باپ کی یہ تعلیم ہے، میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ بتایا ہے، تو اس لیے میں آگے تمہیں بتاتا ہوں جس طرح میری زندگی سدھری ہے اس طرح تمہاری بھی سدھر جائیں، جس طرح ہمارا خاندان اسی میں بچایا گیا ہے آپ کا خاندان بچایا گیا ہے۔ تو باپ جو کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں، میں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں، میں جو باپ سے سنتا ہوں میں وہی آگے بات کرتا ہوں، وہی سناتا ہوں۔ تو ہر بات میں اپنے باپ کی کو اول ہوتا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی باپ کی کسی قربانی کو رائگاں نہ جانیں، چھوٹی یا بڑی نہ دیکھیں، اس کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ اگر آج ہم بڑے ہوئے ہیں، ایک لائف اسٹائل ہے، ایک اچھا لائف اسٹائل ہے، تو اس کے پیچھے باپ کی بہت ساری قربانیاں چھپی ہیں۔ تو باپ ہمیشہ ہی ہمارا نمونہ رہتا ہے، باپ ہمیشہ ہی ہمارا ہیرو رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف اس طور سے نہیں سمجھتے۔ تو بڑا ضروری ہے جس طرح یسوع مسیح کی تعلیم ہے آپ اسی تعلیم کو آگے پھیلائیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں باپ کو اول درجہ دیں۔ یہی آج کی تعلیم ہے، یہی آج کا ٹاپک ہے کہ باپ کا دن۔ یہ باپ کا دن شروع کہاں سے؟ یہ باپ کا دن شروع کیسے ہوا؟ مدر ڈے کا ہمیں ڈیٹیل سے جانا ہے، تو اسی دوران ہی سال 2 سال کی بات تھی، تو ایک بیٹی ہمیں ملتی ہے سنورا سماج، اس کا وہ بتاتی ہے کہ میں ایک دن ماں کے اوپر میسج سن رہی تھی، جس سے کہ شروع ہوا یہ باپ کا، جہاں سے اس نے یہ لیا تھا، تو کہہ رہی میں مدر ڈے پر میسج سن رہی تھی اور وہ بیٹی جس نے یہ شروع کیا تھا وہ اپنی ماں کی بڑی تاریخیں بیان کر رہی تھی، تو اس کو یاد آئی اپنی لائف کہ میری تو بچپن میں ماں مر گئی تھی، ابھی میں چھوٹی تھی تو میری ماں مر گئی تھی، تو میری ساری کی ساری پرورش جو ہے وہ میرے باپ ولیم سمارٹ نے کی، تو میرے باپ بھی چاہتا تو شادی کر سکتا تھا لیکن نہیں، تو اس نے اپنی ساری زندگی میرے ہی نام پر گزران دی اور میری تعلیمات کے بڑا فوکس کرتا۔ تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ جس طرح وہ اپنی مدر ڈے کو مناتی ہے میں اپنے فادر ڈے کو مناؤں گی، تو اس نے اس مہم کا آغاز کیا۔ 1910 میں اس کا آغاز ہوا، 1910 کے بعد پھر یہ بات پھیلتی چلے گی 1956 میں ایک قرارداد رکھی گئی امریکہ واشنگٹن کے اندر، اور پھر 1972 میں جا کر کے جون کا تیسرا اتوار جون کا تیسرا اتوار پھر مخصوص کر دیا گیا کہ یہ فادر ڈے کے نام سے جانا جائے گا، اور آج پوری دنیا میں جون کا تیسرا اتوار فادر ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کا یہ بنیاد تھی کہ اس طرح سے بیٹی سنورا سماج اس کا آغاز کیا، اپنے بیٹے ولیم سماج سے متاثر ہو گئے۔ تو خدا ہمیں اپنے باپوں کو سمجھنے کی ان کی ساری قربانی کی اجازت دی۔ آج کا خدا